خبر دیں گے آپ کو، امریکی ریاست پینسلوینیا کے شہر فلاڈیلفیا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق چھوٹا طیارہ ایئر ایمبولنس کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ ایئر ایمبولنس میں مریض، رضاکار اور فضائی عملے کے 4 ارکان سوار تھے۔ ایئر ایمبولنس اڑان بھرتے ہی شاپنگ مال کے قریب گر گئی۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف واشنگٹن ڈی سی جہانزیب علی نے۔ جہانزیب، بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی دیکھیے، افسوسناک واقعہ فلاڈیلفیا کے ایئرپورٹ پر پیش آیا۔ صرف فلاڈیلفیا کے ایئرپورٹ سے اس میڈیکل ایئر ایمبولنس نے جو ہے اڑان بھری، صرف 30 سیکنڈ کے بعد ہی جو ہے یہ گر کر تباہ ہو گیا۔ اس کی فوٹیجز بھی، ویڈیوز بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور اس ایئر ایمبولنس کے اندر ایک بچہ، ایک اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے شخص اور 4 کرو ممبرس تھے، اور سب کے ساتھ اس واقعے کے اندر ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور یہ طیارہ ایک چھوٹے شاپنگ مال کے پاس گرا، اور اس کے قریب جو کچھ گھر ہیں ان پہ بھی آگ لگ گئی، اور ابھی مزید ہلاکتوں کے خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، اور پورے علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا۔ اور یہ واقعہ اس وقت ہوا ہے کہ جب صرف 2 روز قبل ہی ایک بڑا طیارہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر جو ہے وہ ایک ہیلی کاپٹر سے ٹکرا کر دریا میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، اور 67 کے قریب اس میں ہلاکتیں سامنے آئی تھی۔ تو یہ گزشتہ 3 سے 4 روز جو ہے امریکہ میں فضائی حادثات کے حوالے سے جو ہے بڑے افسوسناک رہے ہیں، اور اس پر جو ہے کافی گفتگو ہو رہی ہے، اور جو ایویشن کے معاملات ہیں، خاص طور پر ایئر ٹریفک کنٹرول کے معاملات، تو اس پر جو ہے کافی بات چیت کی جا رہی ہے۔ احتجاج کی آڑ میں تشدد حکومت کو سختی کرنے کا جواز دیتا ہے۔ پی ٹی آئی 26 نومبر جیسا راستہ اختیار کرتی ہے تو رد عمل آئے گا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا موجودہ چیف الیکشن کمشنر کا انتخاب پی ٹی آئی نہیں کیا تھا، اس مرتبہ بھی ہو سکتا ہے چیف الیکشن کمشنر کے لیے اتفاق کر لیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نے بیٹھنا ہے۔ قانون سازی ہوئی ہے، نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی تک موجودہ برقرار رہیں گے۔ جوڈیشل کمیشن میں پارلیمنٹ، عدلیہ اور بار کی نمائندگی ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی نمائندہ نہیں ہے۔ یہ بیلنس کریں گے تو پھر گورنمنٹ کو جواز فراہم کرے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سختی کرے۔ اگر آپ کہیں گے کہ جی میں آ رہا ہوں، سر پہ میں نے کفن باندھا ہوا ہے، بندوق میرے ہاتھ میں ہے، جنازے کا میں نے کہہ دیا گھر والوں کو کہ میرا پڑھ دیجیے گا، تو پھر آپ کا کوئی انتظار پھولوں کا ہار لے کے تو نہیں کھڑا ہوگا، آگے سے بھی پھر کوئی ڈنڈا یا بندوق لے کے کھڑا ہوگا۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر تو ان کا انتخاب انہوں نے کیا، انہوں نے ان کا نام پیش کیا تھا، ہم نے ان کے ساتھ ایگری کیا تھا۔ اس مرتبہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے، کوئی نام گورنمنٹ کی طرف سے پیش ہو، یہ ایگری کر جائیں، یا ان کی طرف سے ہو تو ہم ایگری کر جائیں، لیکن اس کے لیے ایک ماحول ضروری ہے۔ ایک لیجسلیشن ہوئی ہے، اب ریٹائرمنٹ کی صورت میں اس وقت تک جب تک کہ کوئی نیا چیف الیکشن کمشنر الیکٹ یا سلیکٹ ہو کے ان کی جگہ نہیں لے گا، اوتھ نہیں لے گا، تو اس وقت تک وہ کام کرتے رہیں۔ اب اس وقت پوری جوڈیشری کا پورا کنٹرول، تمام پاورز آف دا جوڈیشری آر ویسٹڈ ان جوڈیشل کمیشن۔ جوڈیشل کمیشن میں یا پارلیمنٹ بیٹھی ہے یا جوڈیشری بیٹھی ہے، بار کا نمائندہ ہے، وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی نمائندہ نہیں ہے۔ پاکستان نے بلاخر کئی سرپرائزز کے ساتھ چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ 15 رکنی دستے میں عثمان خان، خوشدل شاہ اور فہیم اشرف کی حیران کن انٹری۔ پاکستان کے فخر زمان اور سعود شکیل کی واپسی، ٹیم میں صرف ایک فرنٹ لائن اسپنر شامل۔ پاکستان اعزاز کے دفاع کی مہم 19 فروری کو نیوزی لینڈ کے خلاف افتتاحی میچ سے شروع کرے گا۔ پڑوسی انتظار کر رہے ہیں ہم سے کوئی غلطی ہو، انہیں پروپیگنڈے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پریس کانفرنس، کہتے ہیں اسٹیڈیم تیار ہونے سے بہت سے لوگوں کے خواب ٹوٹ گئے، لوگ سوچ رہے تھے اسٹیڈیم نہیں بن پائیں گے اور ہم ایونٹ باہر لے جائیں گے، سائم کی مکمل صحتیابی میں 4 ہفتے لگیں گے۔ سابق انگلش فاسٹ بولر رائن سائیڈ باٹم نے پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے فیورٹ قرار دے دیا۔ سابق پیسر پی سی بی انڈر 17 کوچنگ پروجیکٹ میں نوجوان فاسٹ بولرز کو تربیت دے رہے ہیں۔ کراچی سے علی حسن کی رپورٹ میں جانیے۔ انگلینڈ کے سابق فاسٹ بالر ریان سائیڈ باٹم کی شہر قائد آمد، پی سی بی کوچنگ پروجیکٹ میں بطور بالنگ کوچ ینگ سٹارز کی صلاحیتیں نکھارنے میں مصروف۔ کہتے ہیں وسیم اکرم کے فین ہیں اور ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ Pakistan have always produced wonderful, amazing fast bowlers. Wasim Akram was my hero growing up, me being a left armer. سائیڈ باٹم کے ہمراہ کوچنگ ٹیم میں ملکی اور غیر ملکی سٹاف بھی شامل ہے۔ فیلڈنگ، فٹنس، نیٹس، ذہنی طور پر کھلاڑیوں کو مضبوط بنانے پر محنت کی جا رہی ہے۔ If Pakistan cricketers were a little bit fitter, a bit stronger, then I think they can go on to the next level. سابق انگلش فاسٹ بالر نے کہا کہ پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی میں ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج ایونٹ فیورٹ بنا دیتا ہے۔ Pakistan on home soil can play well as a team
And Pakistan, we know Pakistan have the talent. If you play as a team, they can win any trophy. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अजीम फास्ट बॉलर्स पैदा किए, मौजूदा पेसेस से अगर मेहनत करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ अली हसन, एयरवाई न्यूज कराची। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया, नोटिफिकेशन जारी। डीजल 7 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया। 7 रुपये इजाफे के बाद डीजल की नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। 1 रुपये फी लीटर इजाफे के साथ पेट्रोल की नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम की कीमतों में 1 रुपये इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे फी लीटर हो गई। कराची के शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, जानते हैं पेट्रोल पंप पर मौजूद अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में मामूली सा इजाफा किया गया है, यानी 1 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ जो डीजल है उस पर 7 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ है। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि इस टाइम जो है पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो गरीब आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती। गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो है वो जितना हो सके जल्द से जल्द जो है ना पेट्रोल की कीमतों में जो है ना कमी करें। 1 रुपये भी इजाफा होता है तो वो आम शहरियों पर उसका जो बोझ है वो इजाफी बोझ बन जाता है, और पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी के बजाय यहाँ मुसलसल इजाफा हो रहा है जो लोगों के लिए परेशानी का बाइस है। एफबीआर को जनवरी में 80 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। एफबीआर ज़राए के मुताबिक जनवरी में एफबीआर को 956 अरब रुपए जमा करने का हदफ दिया गया था। ताहम जनवरी में 872 अरब से ज़ायद का रेवेन्यू जमा किया गया। जुलाई से जनवरी 7 माह में 6496 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। एफबीआर का जुलाई से जनवरी टैक्स हदफ 6964 अरब रुपए था। जुलाई से जनवरी रेवेन्यू शॉर्टफॉल 465 अरब रुपए से ज़्यादा हो गया है। माहाना बुनियाद पर एफबीआर टैक्स महसूलात में 29% ग्रोथ हुई है। सालाना बुनियाद पर 7 माह के दौरान महसूलात में 26% इजाफा हुआ। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान के लिए जीएसपी प्लस के हवाले से अहम एलामिये में कहा गया, जीएसपी प्लस के मौजूदा मॉनिटरिंग साइकिल के वस्त मुद्दत के करीब पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान को अपने इस्लाहाती रास्ते पर सफ़र जारी रखने की तरगीब देते हैं। पाकिस्तान नए जीएसपी प्लस ज़ाब्ते के तहत दोबारा दरख्वास्त की तैयारी कर रहा है। जीएसपी प्लस के तहत तजारती फ़वाइद का इन्हिसार मसाइल की फहरिस्त हल करने में पेशरफ्त पर है। जीएसपी प्लस के लिए इंसानी हकूक़ और ठोस इस्लाहात ज़रूरी हैं। बात करेंगे मौसम के हवाले से। कोयटा की ठंडी हवाओं ने एक बार फिर कराची का रुख कर लिया। रात गए ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा में पारा आज -5 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हल्की बारिश मुतवक्के है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, दीर, सवात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्के है। लाहौर में सुबह सवेरे धुंध का राज हद निगाह सफ़र से 50 मीटर तक रह गई। धुंध के बायस मोटरवे के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मौसम का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। लाहौर में सुबह सवेरे अचानक से धुंध का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर लाहौर में शदीद धुंध का राज बरकरार है और हद निगाह जो है वो 0 से 50 मीटर तक रह चुकी है और धुंध के बायस सुबह सवेरे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। ताहम मोटरवे के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे तर्जमान का ये कहना है रोड यूज़र मुतबादिल रास्ता जीटी रोड इख्तियार करें और दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। और दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा और बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। जी, सिंध में 20 ग्रेड का अफसर यूनिवर्सिटियों का वाइस चांसलर बन सकेगा। असातिज़ा का एहतजाज नज़रअंदाज, सूबाई असेंबली ने बिल मंजूर कर लिया। कसरत राय से मंजूर बिल के मुताबिक सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, अदीब और दानश्वर भी वाइस चांसलर बनने के अहल होंगे। अपोजिशन ने बिल मंजूरी के खिलाफ एहतजाज किया। शोर शराबे से ऐवान में कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वज़ीर आज़म बिलावल का नारा लगाने वाले सुन लें, वज़ारत उज़्मा का रास्ता एमक्यूएम के दरवाजे से होकर गुजरेगा। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी के पीपी हुकूमत पर ताक ताक कर वार। कहा, सिंध हुकूमत के नन्हे मुन्हे तर्जुमानों को कह रहा हूँ, क़यादत के खिलाफ हर्जा सराई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके पास 5 मिनट के गाने हैं तो हमारे पास पूरी फिल्में हैं। नामालूम अफराद से शुरू होने वाली एमक्यूएम की सियासत अब नामालूम तर्जुमान पर आ गई। सियासी जमातों के तर्जुमान के नाम होते हैं, माफियाज के नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, बिलावल भुट्टो के खिलाफ हर्जा सराई गिरोह की करोगे तो हर जियाला पीपल्स पार्टी का तर्जुमान बनकर बात करेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आबिदी कहती हैं, एमक्यूएम डूबती सियासत बचाने के लिए झूठ और इल्ज़ाम तराशी का सहारा ले रही है। करप्शन का राग अलापने वाले पहले अपने स्याह माजी पर नज़र डालें। बोरी बंद लाशों और भत्ताखोरी की तारीख
سب جانتے ہیں. جو کراچی کو یرغمال بنا رہے ہیں وہ کرپشن پر لیکچر دے رہے ہیں. سندھ حکومت کو تانا دینے والے پہلے اپنے دور کی لوٹ مار کا حساب تو دیں. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے کارکنوں سے 8 فروری کے جلسے کے لیے مالی تعاون کی اپیل کر دی. کہا علی امین گنڈا پور نے اس وقت ذمہ داریاں اٹھائیں جب کوئی پارٹی سنبھالنے کو تیار نہیں تھا. اس بار علی امین سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کریں گے. فوکس جو ہے 8 فروری کے جلسے پہ ہونا ہے. اس دفعہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سب ورکر نے کنٹریبیوٹ کر کے جو ہے جلسہ کامیاب بنانا ہے. علی امین صاحب نے بہت سخت وقت میں پارٹی کو سنبھالا اور اس ٹائم یہ ذمہ داری اٹھانے کو کوئی تیار بھی نہیں تھا. اس دفعہ جو ہے ہم علی امین صاحب کو پیسے مانگیں گے اور کیونکہ اس نے اپنے جو حیثیت سے بہت بڑھ کے جو ہے اس نے کنٹریبیوٹ کیا. تعاون نہیں کریں گے تو آپ کو اندازہ نہیں آپریشن کیا چیز ہوتی ہے. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کو کاکوہاٹ جرگے سے خطاب. بولے کہا جاتا ہے حکومت ایکشن نہیں لے رہی. کیا ہم بگن پر گولہ باری کریں؟ کیا بم برسا دیں؟ آپ ہمارے دشمن نہیں. یہ اسلام کی جنگ نہیں. جب تک نفرت ہوگی خون بہتا رہے گا. مسئلے کا حل صرف آپ ہی لوگوں کے پاس ہے. ہتھیار جمع کرائیں ورنہ حکومت سختی کرے گی. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ندیم اسلم چودھری کی وارننگ. کوہاٹ میں جرگے سے خطاب میں کہا ہتھیار جمع نہیں کراتے تو حکومت اور فریقین میں جنگ کی کیفیت ہوگی. حکومتی نمائندے آپ کی مدد کے لیے آپ کے علاقے جاتے ہیں, آپ انہیں گولی مارتے ہیں. جرگے کو خراب کرنے کے لیے آج کا واقعہ ہوا. کسی شرپسند کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے. میں پھر فائرنگ ہوئی, کچھ لوگ زخمی ہوئے. اس جرگے کو خراب کرنے کے لیے یہ واقعہ ہوا. حکومت کے نمائندے یا حکومت کے جو افسران ہیں یہ وہاں پر آپ کی خدمت, آپ کی حفاظت کے لیے آپ انہیں گولیاں مارتے ہیں. تمام ہتھیار جو ان کا لائسنس نہیں ہے, جو ناجائز ہتھیار ہیں, ان کو جمع کروائیں. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ حکومت سختی کرے. حکومت کرے گی, آپ ہتھیار جمع کرا دیں. اگر آپ ہتھیار جمع نہیں کرائیں گے پھر تو حکومت اور فریقین میں جنگ کی صورتحال شروع ہو جائے گی. آپریشن کی آپشن تو موجود ہے. اپر کرمبو شہرہ میں قبائل کی ایک دوسرے پر فائرنگ. جنگ بندی کرانے کے لیے آنے والے اسسٹنٹ کمشنر سید منان گولی لگنے سے زخمی ہو گئے. 3 پولیس اہلکاروں کو بھی گولیاں لگیں. لڑائی میں بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا. فائرنگ کے بعد زخمیوں کو چارپائی پر ڈال کر لے جایا گیا. تمام زخمیوں کو طبی امداد کے لیے کرم اسپتال منتقل کر دیا گیا. شرپسندوں کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے دوسری عدالت کے جج کو چیف جسٹس بنانے کی مخالفت کر دی. صدر مملکت اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ کر اعتراضات اٹھا دیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط میں موقف اپنایا. دوسری ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس نہ لایا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی 3 سینئر ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے. دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے وجوہات دینا بھی ضروری ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری سینیورٹی لسٹ کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ عدالتی ذرائع کے مطابق مذکورہ خط جسٹس محسن اختر کیانی اور دیگر ججوں نے لکھا. خط کی کاپی سندھ ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھجوا دی گئی. پیرس میں سفیر ممتاز زہرا بلوچ نے یونیسکو میں پاکستان کے مستقل مندوب کی حیثیت سے اسناد ڈائریکٹر جنرل کو پیش کر دی. ممتاز زہرا بلوچ نے ڈائریکٹر جنرل یونیسکو سے ملاقات میں تعلیم, ثقافت اور سائنس کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے یونیسکو کے پروگراموں اور پالیسیوں کو سراہا. ممتاز زہرا بلوچ واشنگٹن, بیجنگ, جنیوا اور اقوام متحدہ میں اہم سفارتی ذمہ داریاں انجام دے چکی ہیں. وہ جمہوریہ کوریا میں پاکستان کی سفیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان بھی رہی ہیں. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے آکسفورڈ یونین مکالمے میں فتح حاصل کر لی. انہوں نے مکالمے میں 145 کے مقابلے میں 180 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی. احسن اقبال نے آکسفورڈ یونین کے صدر اسرار کاکڑ کی دعوت پر مکالمے میں شرکت کی. احسن اقبال نے ترقی پذیر ممالک کے حقوق عالم انصاف کے لیے مضبوط اور مدلل مقدمہ پیش کیا. کشمیر اور فلسطین دونوں خطے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا سامنا کر رہے ہیں. عالمی طاقتیں خود کو انسانی حقوق کا چیمپئن کہتی ہیں, لیکن مظلوم عوام پر ہونے والے مظالم پر خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہیں. was given to Global South, not to empower Global South, but to keep Global South under the control of Global North. کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن کی فیکٹری میں ویلڈنگ کے دوران آگ لگنے کا واقعہ. پولیس حکام کے مطابق حادثے کے زخمی 5 مزدوروں میں سے ایک اسپتال میں دم توڑ گیا. واقعہ فیکٹری میں ویلڈنگ کے دوران گیس لیکیج سے آگ لگنے کے باعث ہوا. ٹیکسٹائل فیکٹری میں آگ لگنے کا واقعہ شام 5 بجے کے قریب پیش آیا تھا. فیکٹری انتظامیہ نے پولیس کو حادثے سے لاعلم رکھا. کراچی کے علاقے گارڈن سے لاپتہ ہونے والے 2 کمسن بچے 2 ہفتے سے زائد گزرنے کے بعد بھی تلاش نہ کیے جا سکے. اہل خانہ احتجاج کرتے ہوئے سندھ اسمبلی پہنچ گئے. رپورٹ کر رہے ہیں سلمان لودھی.
اسمبلی کے باہر احتجاج کرتے یہ ہیں کمسن علیان اور رضا کے اہل خانہ۔ 18 دن ہو گئے بچوں کو، ان کو بلا ہمارے بچوں کو بازیاب کرو، ڈھونڈ کے دو، آج کے دن ہمارے بچے چاہیے ہمیں۔ گارڈن ویسے لاپتہ ہونے والے 5 سال علیان اور 6 سالہ رضا کا تاحال کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بچوں کی یاد میں تڑپتی ماں کہتی ہے نہ جانے بچے کس حال میں ہوں گے۔ چاہیے، اب ہم سے صبر نہیں ہو رہا ہے، 18 دن گزر چکے ہیں مگر کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اس ملک میں ہم لاوارث ہیں، ہمارے بچوں کی کوئی قدر نہیں ہے، ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے، اپنے بچے مانگ رہے ہیں۔ آج 18 دن ہو چکے ہیں، ہمیں ہمارے اولاد نکال کے دو۔ علیان کے والد کہتے ہیں پولیس روز بچوں کی تلاش کے متعلق آگاہی تو دیتی ہے لیکن بچوں کو ڈھونڈنے میں ناکام ہے۔ ہم انتظار میں ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آئے گا، ہمارے مطالبوں کو سنے گا اور ہمارے بچوں کو ڈھونڈنے میں ہمارا مدد کرے گا۔ ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا۔ ہر جگہ میں ہم لوگوں نے احتجاج کیا ہے مگر کوئی بچے ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ سندھ سے اپیل کی کہ ان کے بچوں کو جلد سے جلد بازیاب کرایا جائے۔ کیمرامین مصطفیٰ معراج کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ سال بدلا لیکن کراچی کے حالات نہیں بدلے۔ سال نو کے پہلے ماہ میں مختلف علاقوں میں فائرنگ کر کے 45 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ 5 شہری دوران ڈکیتی مزاحمت پر جان سے گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں افضل خان۔ سال کا پہلا مہینہ ہی کراچی والوں پر بھاری رہا۔ مختلف علاقوں میں 45 افراد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا، جن میں 5 خواتین بھی شامل تھیں۔ سب سے زیادہ جو اگر دیکھا جائے وہ 20 جنوری اور پھر 24 جنوری ہے، جس میں فائرنگ کے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے اور ان میں زیادہ افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے۔ جنوری میں مختلف علاقوں میں ڈکیتی مزاحمت پر 5 شہری جان سے گئے۔ شہر میں لڑائی جھگڑوں اور دشمنی کی وجہ سے بھی فائرنگ ہونے سے شہری جاں بحق ہوئے۔ لوگوں کی پراپرٹی جو ہے وہ ان سے لوٹ لی گئی، قتل کر دیا گیا۔ اس کی تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ ڈکیتی مزاحمت نہیں تھی مگر اس کو ڈکیتی مزاحمت کا روپ دیا گیا۔ کراچی میں فائرنگ سے جاں بحق ایک خاتون سمیت 7 افراد کی شناخت نہ ہونے پر ان کی میتوں کو عیدی سرد خانے میں رکھا گیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ تفتیش کے جدید طریقوں اور ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے فائرنگ کے واقعات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری میں پولیس کو بھی اہم کامیابیاں مل رہی ہیں۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز کراچی۔ پشاور پولیس نے غیر قانونی اسلحے کے خلاف مہم شروع کر دی۔ عدنان طارق کی رپورٹ میں جانیے۔ کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر اسلحے کی ویڈیو غلطی سے اپلوڈ کی تھی، جس کی میں معافی چاہتا ہوں اور آئندہ ایسے نہیں ہوگا۔ کچھ دن پہلے میری اسلحے کے ساتھ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ حکومت سے معافی چاہتا ہوں اور تعاون کروں گا۔ غیر قانونی سوشل میڈیا پر چھوٹے بڑے اسلحے کے ساتھ اسٹائل بناتے، ہوائی فائرنگ کرتے اور تو اور روب دبدبے والے ڈائلاگ لگانے والے افراد کے خلاف پشاور پولیس کی مہم جاری۔ اسلحہ کلچر کافی بڑھ گیا تھا، اٹ ریمینڈ این اگنورڈ ایریا، اس لیے ہم نے اس کے اوپر فوکس کیا ہے۔ اسلحے کی اگر میں بات کروں تو صرف SMG جو ہیں دے آر 40+ اور 100s کے تعداد سے جو ہے اس میں پسٹل سے دوسرے گنز بھی شامل ہے۔ لوکل کمیونٹی سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس کام میں پولیس کی مدد کریں، پولیس کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اس ناسور کو اس معاشرے سے اکاڑ پھینک سکیں۔ اب تک کے اعداد و شمار میں 162 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور کئی افراد سے سوشل میڈیا پر اسلحہ شوشہ کرنے والوں سے برآمد بھی کیا گیا ہے۔ کیمرامین ارشد خان کے ساتھ عدنان طارق، ARY نیوز پشاور۔ پاکستان کی افرادی قوت ہر میدان میں اپنی صلاحیت منوا رہی ہے، جبکہ خواتین بھی ترقی کے سفر میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں بلکہ تمام شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں محمد صلاح الدین کی رپورٹ۔ ملک اور معاشرے کی ترقی میں خواتین کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں انٹرنیشنل ویمن لیڈرز سمٹ منعقد ہوئی۔ So I faced a number of challenges also, and I think that inspired me to promote women leadership. سبٹ میں جدوجہد اور مشکلات سے لڑنے کی کئی کہانیاں تھیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ آج پاکستانی خواتین ملک کی بڑی کمپنیوں سمیت دیگر شعبوں میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ Empowering women in the for their as women entrepreneurs, providing access to finance, providing access to knowledge. شرکا کا کہنا تھا کہ خواتین کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں اپنا مقام رکھتی ہیں۔ آج پاکستانی خواتین ملک کی بڑی کمپنیوں کے بورڈ میں شامل ہیں۔ کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ محمد صلاح الدین، ARY نیوز کراچی۔
जंग में पंजाब फूड अथॉरिटी का गैर मयारी दूध बेचने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों ने शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी की। दूध बरदार गाड़ियों के साथ साथ मुख्तलिफ मिल्क शॉप्स और डेयरी यूनिट्स की इंस्पेक्शंस भी की गई। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस मोहम्मद अदनान हैदर की सरबराही में टीम ने 1,500 लीटर से ज़ायद मिलावट शुदा दूध मौका पर तल्फ किया और 6,10,000 के भारी जुर्माने भी आयद किए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने प्रोफेशनल तालीमी इदारों में गिलगित बल्तिस्तान की सीटें बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराग से मुलाकात में चौधरी अनवारुल हक ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के माबैन ज़मीनी राबितों की बहाली के लिए अतराफ से सड़कों और टनल्स की तामीर को भी नागुज़ीर करार दिया। इस मौका पर फैजुल्लाह फराग ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में कोई मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज मौजूद नहीं है, इसलिए दीगर सूबों समेत आज़ाद कश्मीर से प्रोफेशनल तालीमी इदारों में गिलगित बल्तिस्तान के तलबा के लिए सीटों में इजाफे की दरख्वास्त की है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे SIFC के ताउन से पेट्रोलियम के शोबे में तरक्की के लिए अहम पेशरफ्त। SIFC की जानिब से पेट्रोलियम हसस के फ़रोख्त के तनासुब में इजाफे के लिए मौसर इक़दामात। SIFC की सिफारिशात के मुताबिक नए गैस के ज़खायर की फ़रोख्त के कवानीन में नरमी की गई। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनियों को गैस ज़खायर मद में दिए गए हसस को 10 से बढ़ाकर 35% कर दिया। कंपनियों को बरवक्त तरसील के लिए सुई गैस नेटवर्क का इस्तेमाल या अपनी पाइपलाइन बिछाने की इजाज़त दी गई। फैसले का बुनियादी मकसद गैस ज़खायर का बेहतरीन इस्तेमाल, निजी शोबे की तरक्की के लिए शफाफियत, यकसा मौक़े फराहम करना है। निजी कंपनियों को गैस की फ़रोख्त से मार्केट की तलब पूरी करने के साथ साथ गर्दिशी कर्जों में कमी मतवक्के है। हुकूमत का SIFC की मुआवनत से सुई गैस कंपनियों की माली मुश्किलात हल करने के लिए इक़दाम काबिल सताइश है। ARY नेटवर्क और मैट्रिमोनियल साइट कबूल है के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। ARY नेटवर्क की जानिब से सदर और CEO सलमान इकबाल और कबूल है कि CEO ज़ैन मलिक ने MOU पर दस्तखत किए। मज़ीद देखते हैं दुबई से उबैदुल्लाह की इस रिपोर्ट में। ARY डिजिटल नेटवर्क और मैट्रिमोनियल साइट कबूल है के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनक़िद हुई। ARY नेटवर्क के बानी और सदर सलमान इकबाल और कबूल है कि CEO ज़ैन मलिक ने MOU पर दस्तखत किए। कबूल इज़ अ वेरी कन्वेंशनल मैच मेकिंग साइट। एशियन साउथ एशियन के जो रिलेशंस होते हैं उसके अंडर वेरी मॉनिटर्ड मैच मेकिंग साइट है, सो दैट पीपल कैन फाइंड देयर स्पाउस in a very family setting. The difference between Kabul Hai and other matchmaking sites is that we are giving them 360 solution. We are even giving wedding planners, jewelry, they can find, they can buy gold, जो हमारी साउथ एशिया के अंदर सबसे important part होता है. Everything will be in one stop shop. We are also going towards the fintech side of the Kabul website, so we will even fund and support them in financial ways for their marriage. ज़ैन मलिक ने बताया, I wanted to say big thanks to Uncle Iqbal and Salman Bhai for trusting us, trusting our vision. ARY, the biggest media group in the whole world or Pakistan, we feel more comfortable कि अगले 6 महीने का vision or where we want to be in next 3 years can easily be done while they are on board. Different step पे हमने AI features introduce कराए हैं जो platform को बहुत secure कर रहे हैं। ARY के इश्तराक से कबूल है की रीच में मजीद इजाफा होगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें ARY न्यूज़।